السلام علیکم گائز. تو الحمدللہ سے جیسے کہ ہماری کنٹینیوسلی سیریز چلتے آ رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں. تو ابھی ہم کہاں پر پہنچے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس حضرت عمر جاتے اسلام قبول کرنے کے لیے. تو اس طریقے سے یہاں پر مورخین نے لکھا ہے کہ جب خباب رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ سنا تو گھر سے نکلے. وہ چھپے ہوئے تھے اور کہا اے عمر خوش ہو جاؤ, مجھے امید ہے کہ آپ کے حق میں بروز سوموار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو چکی ہے. کہ اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کیا تھا نا کہ اے اللہ ابو جہل میں سے یا پھر عمر میں سے مجھے کسی ایک کو دے دے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا قبول ہوئی اور الحمدللہ سے ہمیں ایک ایسا لیڈر جس نے حقیقت میں کس طریقے سے حکومت کرتے, کس طریقے سے خلافت کرتے, کس طریقے سے زندگی بسر کرتے, ایک عظیم حکمران اور ایک عظیم خلیفہ ملا اللہ کے نبی کی دعا کی بدولت. اے اللہ ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب دونوں میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ بہترین ہو اس کے ذریعے سے اسلام غالب کر دے. اللہ کے نبی نے اس طریقے سے دعا کی تھی, اللہ ابو جہل میں سے یا پھر عمر میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہو تو اسے اسلام کی دولت دے دے اور اسلام کو غالب کر دے. مطلب دو پاورفل پرسنالٹی تھی اس وقت قریش کے اندر. جب اگر کسی ایک نے اسلام قبول کر لیا تو اسلام کو تقویت ملیں گی. مطلب اس طریقے کی پرسنالٹی تھی دونوں کی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اینڈ ابو جہل کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ بتاؤ. آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ بتاؤ کہا ہے. جب انہوں نے بات کی سچائی کا اعتبار کر لیا تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے نیچے. عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار سنبھالی, گردن میں لٹکا لی, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی طرف چل نکلے. وہاں پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا. جب انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کی آواز سنی تو خوفزدہ ہو گئے اور کسی نے بھی دروازہ کھولنے کی ہمت نہ کی, کیونکہ انہیں جناب عمر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدت عداوت معلوم تھی. جب حمزہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ خوفزدہ ہے تو کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا عمر بن خطاب ہے. آپ نے کہا عمر بن خطاب ہے, دروازہ کھول دو. اگر اللہ نے اس کے لیے بھلائی چاہی تو وہ اسلام لے آئے گا, اور اگر اس کے علاوہ اس کا ارادہ ہے تو اس کا قتل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. انہوں نے دروازہ کھول دیا. سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ اور ان کے دوسرے آدمی نے آپ رضی اللہ عنہ مطلب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دونوں بازو کو پکڑ لیے, یہاں تک کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف بڑھے اور انہی کی چادر سے ان کی کمر کو پکڑ لیا, پھر تیزی سے کھینچا اور کہا اے خطاب کے بیٹے. اللہ کے نبی کے پاس میں آئے اور اللہ کے نبی نے کھینچا انہیں ان کی چادر پکڑ کے. اے خطاب کے بیٹے تمہارا کیسا آنا ہوا؟ اللہ کی قسم میں تم کو تمہارے ارادے سے باز آنے والا نہیں پتا, یہاں تک کہ تم پر اللہ تعالی مصیبت ڈال دے. عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کیا اے اللہ کے رسول, میں آپ کے پاس اللہ, اس کے رسول اور اللہ کی طرف سے آپ جو لے کر آئے ہیں اس پر ایمان لانے آیا ہوں. کہ اللہ کے نبی کے پاس آ کے حضرت عمر بولتے کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اللہ نے آپ کے پاس جو بھیجا ہے کہ میں آپ کے پاس وہ چیز لینے کے لیے آیا ہوں. نبوت کا دعویٰ کہ میں آپ کو نبی ماننے کے لیے آیا ہوں, میں آپ کو اللہ کو ایک واحد خدا ماننے کے لیے آیا ہوں, ایک پالن ہار ماننے کے لیے آیا ہوں. اس طریقے سے مطلب انٹینشن تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا آیا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو دار ارقم میں موجود تھے جان لیا کہ عمر اسلام لے آئے ہیں. اللہ نے زور سے اللہ اکبر اس طریقے سے. پھر صحابہ ادھر ادھر چلے گئے. حمزہ بن عبد المطلب کے ساتھ جب عمر رضی اللہ عنہ بھی اسلام لے آئے تو انہوں نے کافی قوت محسوس کی اور انہیں لگا کہ اب یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے, اور دیگر صحابہ بھی ان دنوں کے ذریعے سے اپنے دشمن سے بدلہ لے لیں گے. مطلب جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے اندر آئے اور ایک صحابہ
تو صحابہ کو لگا کہ اب اللہ کے نبی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا پائیں گا. تو یہ تھی بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی کچھ اس طریقے کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ارادہ کیا تھا نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا. اور پھر دیکھیے قرآن کی برکت دیکھیے آپ کہ قرآن کی برکت یہ ہے کہ اگر قرآن کے حلقے ہم گھر میں لگاؤ تو قرآن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو قرآن کے ذریعے ہدایت مل سکتی ہے تو نان مسلمس کو کیوں نہیں مل سکتی ہے. فار ایگزامپل ہمارے آجو باجو پڑوس کے اندر کوئی نان مسلمس رہتا ہے, اگر ہم قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھے, تجوید کے ساتھ پڑھے, قرآن کے سیکھنا سکھانا اور اس کے اوپر عمل کرے تو انشاءاللہ سے اس کا فیض آجو باجو بھی ہوں گا, ہمارے آس پڑوس کے اندر بھی اس کا فیض پھیلے گا. تو بھائی کوشش کیجئے کہ آپ بھی قرآن کے حلقے لگائے, قرآن کا سیکھنا سکھانا کرے. فار ایگزامپل گھر کے اندر آپ چھوٹی سی ایک جماعت بنائیں 3 لوگوں کی 4 لوگوں کی, اس کے اندر بیٹھ کے آپ لوگ قرآن سورہ فاتحہ کو درست کرے, کیونکہ نا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو قرآن کے اندر بہت غلطی آتی ہے. فار ایگزامپل کتنے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہا 2 ٹائپ کی ہا ہے, ہا چھوٹی ہا بڑی ہا, تو قرآن کی تجوید کو بھی صحیح کرے. انشاءاللہ اس سے آس پڑوس میں فیض پھیلے گا اور امن امان پھیلے گا. تو انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا, تو ملتا ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. اور ہمارا جو نیکسٹ کل کا جو ٹاپک ہے انشاءاللہ سے دعوت اللہ کے لیے حج میں جانا, ہجوم میں جانا اور اس کے لیے مشکلات برداشت کرنا, یہ کل کا ٹاپک ہونے والا ہے. کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت دینے کے لیے ہجوم کے اندر گئے, جہاں پر گردی تھی, جہاں پر کراؤڈ تھا, وہاں پر ہجوم کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جاتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور اس کے بعد مشکلات بھی سہن کرتے, بیکاز آف دا اسپریڈنگ آف آور اسلام, اسپریڈنگ دا ٹروتھ بٹوین دا کراؤڈ ایریا, بٹوین دا پیپل. السلام علیکم, ملتا ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. جب تک کہ السلام علیکم. پلیز فلسطین کے لیے اور ہندوستان کے حالات کے لیے دعا کیجیے, اسپیشلی ہمارے غازہ کے مظلوم مسلمانوں کے بارے میں خیال کریں اور دعا کیجیے ان کے بارے میں, اور جہاں سے بھی ہو سکے آپ ڈونیٹ کرنے کی کوشش کیجیے ان کو. السلام علیکم.